بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ سالک کے دل میں الوہیت کی اہم تجلی۔ جب سالک رائے حق مکمل تقویٰ اور ریاضت کے ساتھ نفس کے گھر کو خیربات کہتا ہے، ہر قسم کی خواہش اور محدودیت سے دستبردار ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے، تو سالک کے پاکیزہ دل پر اللہ کی طرف سے ہونے والی سب سے پہلی اسماء و صفات کے ظہور و الوہیت کی تجلی ہے۔ یہ تجلی بھی ایک خاص اور منظم ترتیب کے مطابق ہوتی ہے، جس کی ابتدا اسماء محاطہ سے اور انتہا اسماء محیط پر ہے۔ یہ تجلی سفر کی قوت اور کمزوری نیز سفر کرنے والے کے دل کی قوت یا کمزوری کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ اس مختصر رسالے میں تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے۔ سفر کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سالک اور غیر سالک کے شمول عالم میں وجود کی تمام محدودیتوں سے مکمل طور پر جان چھڑائی جائے، جو بعد والے مراحل و منازل میں بھی خود اس سے مربوط ہیں۔ تمام عالم وجود کی محدودیتوں سے مکمل طور پر نکلنے کے بعد الوہیت اور مقام اللہ کی تجلی ہوتی ہے، جو اسماء ظہوری کے مقام احدیت جمع کی تجلی ہے اور ابتدائی اور نچلی سطح پر ظہور کرے۔ اس مقام و منزل تک عارف کی رسائی کی ابتدا میں ہی وہ اس تجلی میں فانی ہوتا ہے۔ اگر عنایت ازلی شامل حال ہو تو عارف کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے، نیز سفر کی وحشت اور تھکن دور ہوتی ہے اور اس کے ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس مقام پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ عشق کے پروں سے محو پرواز ہوتا ہے۔ عشق کے اس سفر کی ابتدا، انتہا اور اصل سفر تینوں حق ہوتا ہے۔ یوں وہ تجلیات کی روشنیوں میں قدم رکھتا ہے اور تقدم کی آواز سنتا ہے، یہاں تک کہ اسماء و صفات واحدیت کے مقام میں اس کے دل پر منظم ترتیب سے جلوہ گر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ احدیت جمعی اور اسم اعظم یعنی اسم اللہ کے مقام میں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس مقام میں مولا علی علیہ السلام اللہ کو اللہ کے ذریعے پہچانو اعلیٰ صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مقام ہے جو ہمارے دائرۂ بحث سے خارج ہے، عند السلوک اولیاء کے مشاہدات۔ پس جب تک دنیاوی خواہشات کے خول سے نہ نکلے اور عالم طبیعت و مادیت کے وحشتناک ہیولائی زندان سے خارج نہ ہو اور اپنے قلب کو روحانی علوم کے آب حیات سے نہ دھولے، اور جب تک اس کے اندر انانیت کا شائبہ باقی رہے، تب تک وہ جمال محبوب کا بے حجابی اور مطلق دیدار نہیں کر سکے گا۔ پس اس ادنا منزل، سب سے نچلے ٹھکانے اور سب سے نچلی زمین میں بسنے والوں نیز ظالموں اور مردوں کی اس بستی میں رہائش پذیر لوگوں پر حق کی تجلی نہیں ہوتی، مگر نور اور ظلمت کے 1000 پردوں کے پیچھے سے جو تہ در تہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہزار عالم اور ہزار آدم خلق فرمائے ہیں، جبکہ تم سب سے آخری اور سب سے نچلے عالم میں ہو۔ اس حدیث کو جابر بن یزید جعفری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اس کے لیے 70,000 حجاب نور کے اور 70,000 حجابات ظلم کے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ان زندانوں اور ان زنجیروں نیز عالم طبیعت اور اس کی محدودیتوں سے آزاد ہیں، نیز جسمانی ہیولا اور اس کی حیات کی آلودگی، نیز مادی عالم کی ظلمت اور اس کے طبقات سے منزہ اور پاکیزہ ہیں اور عالم ملکوت تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کی بنسبت حق کے چہرے، حق کے جمال اور حق کے کمال کا مشاہدہ ہزار گنا زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی نور اور ظلمت کے حجابوں میں مستور ہیں۔ رہے وہ لوگ جو عالم ملکوت کی حیتوں اور وہاں کی مادی خواہشات سے نیز عالم خیال اور عالم مثال کی محدودیتوں سے جدا ہو کر پاکیزہ بستی اور مقام قدس و طہارت میں بستے ہیں، وہ اسرار انوار تجلیات اور کرامات کی دنیا میں ذات
ذوالجلال کی اس زیبائی جمال اور ابدی صورت کا مشاہدہ کرتے ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، نہ کسی خیال نے اس کا احاطہ کیا ہو، نہ کسی فکر نے اس کا چکر لگایا اور نہ کسی عقل کی اس تک رسائی ہوئی ہو، لیکن یہ لوگ بھی ماہیتوں اور تعینات کے حجابوں میں مستور ہیں۔ ولایت مطلقہ رہے باب الابواب تک پہنچنے والے، بغیر پردے کے محبوب کے جمال کا دیدار کرنے والے اور ولایت مطلقہ کے مقام تک رسائی حاصل کرنے والے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت کے پردے سے باہر نکلے اور غیب و شہود سے جدا ہو چکے ہیں، اور ان لوگوں نے نیک اعمال کو برے اعمال سے مخلوط نہیں کیا ہے۔ اے شوریدہ حال حافظ، اگر تو وحدت کا داعی ہے تو انسانوں اور جنوں کی تختی پر توحید کی تصویر کھینچ۔ میرے اور تیرے درمیان میری انانیت باعث نزع ہے، پس میری انانیت کو درمیان سے نکال دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوقیت ربوبیت کے اندر فانی ہو جاتی ہے اور عالم امکان اور تعین کے جوتے اتار دیے جاتے ہیں۔ اس مقام سے بالاتر کوئی مقام نہیں مگر استقرار، تمکین اور وحدت کی حفاظت کرتے ہوئے کثرت کی طرف لوٹنے کے، جو انسانیت کی آخری منزل ہے۔ آباد ان کے بعد کوئی بستی نہیں۔ اس مقام کی طرف حدیث میں یوں اشارہ ہوا ہے، یقیناً ہمارے اور خدا کے مابین کچھ خاص حالات ہیں، وہ ہم اور ہم وہ ہیں، وہ ہے اور ہم ہیں۔ اس مقام میں کثرت کے باوجود وحدت اور وحدت کے ساتھ کثرت صادق آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا، میرے بھائی موسیٰ کی دائیں آنکھ نابینا تھی اور میرے بھائی عیسیٰ کی بائیں آنکھ نابینا تھی، جبکہ میری دونوں آنکھیں بینا ہیں۔ سالک کے دل پر اسماء و صفات کی تجلیاں۔ جب مکمل تقوی حاصل ہو جائے، دل جملہ عوالم سے روگرداں ہو جائے، سالک دونوں جہانوں سے آنکھیں موند لے، اپنی انانیت اور خودی کی پیشانی کو پاؤں سے کچل ڈالے، ذات حق اور اس کے اسماء و صفات کی طرف مکمل توجہ مبذول کر کے ذات مقدس کے عشق اور اس کی محبت میں غرق ہو جائے اور قلبی ریاضتوں کا خوگر ہو جائے، تو پھر سالک کو ایک قسم کی تجلی، پاکیزگی اور شفافیت حاصل ہوتی ہے، جس کے باعث دل اسماء و صفات کی تجلیوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے۔ بندے اور اسماء و صفات کے درمیان موجود پردے ہٹ جاتے ہیں، سالک اسماء و صفات میں فانی ہو جاتا ہے، قدس و جلال کی عظمت سے منسلک ہو جاتا ہے اور مکمل ذاتی تدلی اور وابستگی حاصل ہوتی ہے۔ اس حال میں سالک کی مقدس روح اور حق کے درمیان اسماء و صفات کے سوا کوئی پردہ نہیں رہا جاتا۔ ممکن ہے کہ بعض ارباب سلوک اسماء و صفات کے حجابوں کو بھی پار کر جائیں، غیبی و ذاتی تجلیوں سے بھی بہرہ مند ہوں اور اپنے آپ کو ذات مقدس کے ساتھ مربوط اور وابستہ دیکھیں۔ اس مشاہدے کے دوران سالک اللہ کے احاطہ قیومی اور اپنی فنائے ذاتی کو بالعیان دیکھتا ہے، اپنے اور جملہ موجودات کے وجود کو حق کا سایہ اور پرتو دیکھتا ہے۔ نیز جس طرح حق اور مخلوق اول جو جملہ علائق مواد اور عناصر سے مجرد ہے، کے درمیان کوئی حجاب نہیں اور یہ برہان سے ثابت ہے، بلکہ سارے مجردات حجاب سے عاری ہیں، جیسا کہ یہ بھی برہان سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ دل بھی جو وسعت اور احاطہ میں موجودات مجردہ کا ہم افق بن جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بالاتر ہو کر حجاب سے عاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کافی شریف اور توحید کی حدیث میں ہے، سورج کی شعاعیں سورج سے جس طرح متصل ہیں، اس سے زیادہ مومن کی روح اللہ کی روح سے پیوستہ ہے۔ اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166۔ بعض سالکوں کے لیے ذاتی تجلیاں۔ مناجات شعبانیہ علماء کے نزدیک مقبول و معروف ہے اور خود بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ ان معصوم بزرگوں کا کلام ہے۔ اس مناجات میں عرض ہوتا ہے، اے اللہ، مجھے ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے ساتھ مکمل طور پر وابستگی کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کی آنکھوں کو اپنے دیدار کی روشنی سے منور فرما، تاکہ دلوں کی آنکھیں نور کے حجابوں کو چیر کر عظمت کے سرچشمے تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ اور معزز بارگاہ کا دامن تھام لیں۔ اے میرے معبود، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے آواز دی، انہوں نے تجھے مثبت
انہوں نے تجھے مثبت جواب دیا، اور جب تو نے ان پر نظر کی تو وہ تیرے جمال سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب تو نے چھپا کر ان کے ساتھ سرگوشی کی تو انہوں نے تیرے لیے کھل کر کام کیا۔ مناجات شعبانیہ سے ماخوذ۔ قرآن کریم میں معراج النبی کے واقعات کے ذکر میں فرمایا گیا ہے، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، پس وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب ہوا۔ سورہ نجم آیت نمبر 8 اور 9۔ یہ حضوری اور فنائی مشاہدہ اس برہان کے منافی نہیں جس کی روح سے احاطہ اور حقیقت تک رسائی ممکن نہیں، نیز تنزیہی پر دلالت کرنے والی آیات و احادیث کے بھی منافی نہیں، بلکہ یہ مشاہدہ ان کی تائید کرتا ہے۔ حجاب کے اندر اور باہر لقائے حق میں فرق۔ ایک طرف سے عالم خلق کے آئینوں میں جمیل مطلق کے جمال کی زیارت، اور دوسری طرف سے ان آئینوں کو توڑ کر ظلمانی اور نورانی حجابوں کے پیچھے سے جمال مطلق کی رویت میں بہت فرق ہے۔ چنانچہ اللہ کے ولی مطلق حضرت امیر المومنین علیہ السلام مناجات شعبانیہ میں اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، پس وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب ہوا۔ آپ کے لیے ہر حجاب نورانی ہے، کیونکہ ظلمانی پردے عالم طبیعت اور اس کے لوازم سے مربوط ہیں، جبکہ امام اور آپ کی معصوم اولاد عالم طبیعت کی تاریکیوں اور مادیت کے حجابوں سے مبرہ ہیں، بلکہ خود عالم طبیعت اور اس کی محدودیتیں ان کے لیے نورانی حجاب ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کی توجہ موجودات عالم کے غیبی اور الہی پہلو کی طرف تھی، نیز کائنات کی جداگانہ حیثیت ان کی نظروں سے اوجھل تھی، پس وہ ہمیشہ حضور کی نعمت سے بہرہ مند تھے، لیکن چونکہ ظاہری وجود کے لحاظ سے عالم ملک میں واقع ہوئے ہیں، اس لیے تفصیل و کثرت کے آئینے ان کے لیے نورانی پردوں کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ولایتی طرز عمل کے ذریعے ان پردوں کو چیر کر عالم قدس و طہارت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور حق، تقدیس، توحید، تفرید اور تجرید کی حقیقتوں کے ساتھ ان کے باطن میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ نوری حجابوں کو چیرنے اور معدن عظمت تک رسائی میں فرق۔ انسان جب تک اپنے حجاب اور اپنی ذات کے اندر مقید ہے، نیز وہ نوری حجابوں اور دیگر حجابوں کو نہ چیرے، اس وقت تک اس کی فطرت محجوب ہے، اور اس منزل سے خارج ہونے کے لیے مجاہدت کے علاوہ حق تعالیٰ کی رہنمائی بھی درکار ہے۔ اس کمال انقطاع سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنی ذاتیات، من پسند پرستی اور ہر چیز سے رشتہ توڑ کر صرف اور صرف اللہ سے وابستہ ہو جائے۔ یہ وہ خدائی تحفہ ہے جو اللہ کے خالص بندوں کو جلال الہی سے حاصل ہونے والی ساق بے ہوشی فنا کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جب تک اس کے نگاہ کرم کی روشنی سے دلوں کی آنکھیں منور نہ ہوں، اس وقت تک نور کے پردے محفوظ رہیں گے، اور جب تک یہ پردے محفوظ اور باقی رہیں گے، عظمت کے سر چشمے تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ ارواح اللہ کی پاکیزہ اور معزز بارگاہ سے وابستہ نہیں ہو سکیں گی، اور تدلی کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری فصل، سلوک کی کیفیت کے متعلق چند نکات۔ جان لو کہ نفس سے انسانی اپنے ظہور اجسام کے ساتھ اپنے وصل اور عالم ملک میں اپنے نزول کی ابتدا میں تمام علوم و معارف نیز تمام اچھے اور برے خصائل و ملکات، بلکہ جملہ ادراکات و افعال کے میدانوں میں صرف قوت و امکان کا حامل ہوتا ہے، اور عنایت خداوندی کے زیر سایہ آہستہ آہستہ فعالیت اور خارجی حقیقت کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ شروع میں اس کے اندر کمزور جزوی ادراکات، مثلاً چھونے کا احساس اور دیگر ظاہری حواس بتدریج جنم لیتے ہیں۔ اس کے بعد باطنی ادراکات بھی اس کے اندر بالترتیب وجود میں آتے جاتے ہیں، لیکن اب بھی اس کے جملہ ملکات اور باطنی خصائل بالقوہ بطور امکان موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ خصائل خارجی اثرات سے محفوظ رہے تو ذاتی طور پر صفات خبیثہ کا نفس پر غلبہ ہوتا ہے، اور وہ برائی اور قباحت کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ اندرونی عوامل مثلاً شہوت اور غیظ و غضب وغیرہ اسے طبعی طور پر فسق و فجور اور ظلم و زیادتی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان عوامل کی
اطاعت کے نتیجے میں وہ مختصر عرصے میں ایک نہایت عجیب و غریب اور شیطانی حیوان کا روپ دھار لیتا ہے۔ چونکہ ازل سے ہی حق تعالیٰ کی رحمت اور عنایت بنی نوع انسان کے شامل حال رہی ہے، اس لیے اللہ نے اسے دو طرح کے کامل اور جامع رہنماؤں سے نوازا ہے جو اس کی تربیت اور تطہیر کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ دونوں بنی آدم کے لیے دو پروں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے ذریعے وہ جہل، نقص، قباحت اور شقاوت و بدبختی کی انتہائی گہرائیوں سے نکل کر علم، معرفت، کمال، جمال اور سعادت و خوشبختی کے آسمانوں میں محو پرواز ہو سکتا ہے، اور اپنے آپ کو عالم مادہ و طبیعت کی تنگ فضا سے نکال کر ملکوت اعلیٰ کی وسیع فضاؤں میں پہنچا سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک باطنی مربی ہے جو عقل و شعور سے عبارت ہے، اور دوسرا بیرونی و خارجی مربی ہے جو انبیاء نیز خوش بختی و سیاہ بختی کا راستہ دکھانے والے رہنماؤں سے عبارت ہے۔ صراط مستقیم کا نزدیک ترین راستہ اس بنا پر الذین انعمت علیہم سے مراد یہی لوگ ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے فیض اقدس کی تجلی کے ذریعے عالم علم میں مطلوبہ استعداد سے نوازا اور مکمل فنا کے بعد انہیں اپنی سلطنت میں واپس بھیجا۔ اس تفسیر کی روح سے مغضوب علیہم وہ ہیں جو اس منزل پر پہنچنے سے پہلے محجوب ہوئے ہوں، اور ضالین وہ ہیں جو اس مرحلے میں فانی ہو جائیں۔ رہے وہ جو کامل نہیں ہیں تو اگر وہ سیر و سلوک کی شاہراہ پر گامزن ہی نہ ہوئے ہوں تو مذکورہ باتیں ان کے بارے میں درست نہیں ہیں، اور ان کا راستہ شریعت کا راستہ صراط ہے۔ اسی زاویے سے صراط مستقیم کی تفسیر دین یا اسلام وغیرہ سے کی گئی ہے، لیکن اگر وہ اہل سلوک ہیں تو ہدایت سے مراد رہنمائی اور صراط مستقیم سے مراد اللہ تک رسائی کا قریب ترین راستہ ہے۔ یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا راستہ ہے۔ چنانچہ صراط مستقیم کی تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ ہدی اور امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ روحانی طبیبوں کی اطاعت ضروری ہے۔ ہم جیسے مریضوں، بیماروں اور گمراہوں کو چاہیے کہ اپنے ملکوتی سفر اور قلبی امراض کا نسخہ جادہ ہدایت کے رہنماؤں نفس کے طبیبوں اور روحانی ڈاکٹروں سے حاصل کریں۔ ہماری ذمہ داری کے اپنے ناقص افکار اور کمزور آراء کی پیروی کرنے کی بجائے ان بزرگوں کے دستور پر عمل کریں تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ سکیں جو اسرار توحید تک رسائی سے عبارت ہے، بلکہ بارگاہ خداوندی میں انسان کا سر تسلیم خم ہونا بجائے خود روحانی امراض کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے۔ یہ امر خود نفس کی خاطر کا صفائی اور باطنی نورانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اولیاء الہی کے زیر سایہ روحانی سیر و سلوک۔ نجات کا سب سے محفوظ، آسان اور قریبی راستہ یہ کہ نمازی جملہ افعال و اقوال میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت یا ولی خدا یا امام عصر علیہ السلام کی ولایت کا مکمل تابع فرمان بنائے، ان کی زبان میں اللہ کی ثنا خوانی کرے اور ان کے افعال سے تمسک کرے۔ فرشتوں اور خدائی لشکروں کا امام بھی مقام رسالت و امامت کا ماموم ہوتا ہے۔ اگر سالک اس روحانی سفر اور اس معراج الہی کے مراحل کو ان بزرگ ہستیوں کی رہنمائی میں طے کرے تو یہ مکمل اطاعت اور پیروی ہوگی، کیونکہ علی علیہ السلام صراط مستقیم، مومنین کی نماز اور سیر و سلوک کے خضر علیہ السلام راہ ہیں۔ ولی اللہ کے زیر سرپرستی سیر و سلوک۔ اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں، یہ دونوں اسلامی اعیاد کے طور پر مرسوم ہیں۔ عید فطر اللہ کی میزبانی والی عید ہے، جبکہ عید قربان لقاء اللہ کی عید ہے۔ ضیافت اللہ والی عید لقاء اللہ والی عید کی تمہید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کا جو حکم دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ خدا کا راستہ خدا کے ولی کی قیادت میں طے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے ولی تھے اور ہر دور کے ولی ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولی اعظم ہیں۔ آپ پورے عالم کے ولی ہیں۔ ان کے راستے پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
انبیاء رحمت رحیمہ کے مظہر اور سیر و سلوک کے پیشوا۔ جان لو کہ سالک کے پاس اجمالی طور پر اپنے عالی ترین مقصد تک رسائی یعنی قرب خدا بندی سے ہمکنار ہونے کے دو راستے ہیں۔ ان دونوں میں سے پہلا اور اصلی راستہ یہ کہ سالک اللہ کی رحمت مطلقہ، خاص کر اس کی رحمت رحیمیہ کو، جو ہر چیز کو اس کی شایان شان منزل کمال تک پہنچاتی، مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سفر کرے۔ رحمت رحیمیہ کی نشانیوں میں سے ایک انبیاء اور رسول علیہم السلام کی بعثت ہے۔ انبیاء نجات کے راستوں کی نشاندہی اور بیچاروں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ صاحبان معرفت اور ارباب قلوب کی نظر میں عالم وجود رحمت الہی کی علامت ہے، اور مخلوقات ہمیشہ رحمت خدا بندی کے بیکراں سمندوں میں مستغرق رہتے ہیں لیکن ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ رب العالمین کی یہ عظیم کتاب جو اللہ کے عالم غیب اور قرب خدا بندی کی منزل سے نازل ہوئی ہے، نیز ہم جیسے مہجوروں کے استفادے مادیت کے زندان میں محبوس ہم قیدیوں کی رہائی، نیز خواہشات نفسانی اور آرزوؤں کی پیچ در پیچ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اسیروں کی آزادی کے لیے الفاظ اور جملوں کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت مطلقہ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن ہم جیسے اندھے اور بہرے لوگ اس نعمت سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی مطلق رسول ختمی مرتبہ جس نے اللہ کی مقدس بارگاہ اور اس کی محفل قرب ان سے اتر کر اس اجنبی اور وحشتناک منزل میں قدم رنجہ فرمایا ہے، نیز ابو جہل جبکہ اس سے بھی بدتر لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کی زحمت گوارا فرمائی ہے، نیز جس کی فریاد صاحبان معرفت و ولایت کے دلوں کو کباب کر چکی اور کر رہی ہے، اللہ کی رحمت واسعہ اور اس کے بے کراں لطف و کرم کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا تاکہ اس پسترین عالم کے باسیوں کے لیے رحمت ثابت ہوں اور انہیں اس وحشتناک اور اجنبی دنیا سے نجات دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس کبوتر کی طرح ہے جو اپنے ساتھیوں کو نجات دینے کی خاطر اپنے آپ کو دام بلا کے حوالے کرتا ہے۔ انبیاء مادیت کی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے مابعوث ہوئے۔ جان لو کہ دل فطرت کی حقیقت کا مرکز ہے۔ اس دل کے دو پہلو اور زاویے ہیں، ایک اس کا غیبی اور روحانی پہلو ہے تو دوسرا اس کا شہودی، مادی اور طبعی پہلو ہے۔ انسان چونکہ اس مادی اور طبعی عالم یعنی دنیا میں پیدا ہوا ہے اور آیہ شریفہ شاید اسی طرف اشارہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم میں، سورہ قاریہ آیت نمبر 9۔ اس لیے وہ اپنی پیدائش کی ابتدا سے ہی مادیت اور عالم طبیعت کی آغوش میں پروان چڑھتا ہے، نیز اس کی روحانیت و فطرت اس مادی حجاب میں داخل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ان پر مادی و طبعی حجاب کا اثر غالب آتا جاتا ہے۔ انسان اس مادی عالم میں مادی اور طبعی لحاظ سے جس قدر پروان چڑھتا جاتا ہے، اسی حساب سے اس پر عالم مادہ و طبیعت کے اثرات غالب آتے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ طفیلیت کے مقام تک پہنچتا ہے تو وہ ان تین قوتوں سے ہم آغوش ہوتا ہے۔ یہ تین قوتیں شیطانیت کی قوت جو قوت وہمیہ کی پیداوار ہے، غیظ و غضب کی قوت اور شہوت کی قوت سے عبارت ہے۔ سیر و سلوک میں دامن ولایت سے تمسک ضروری ہے۔ جان لو کہ یہ روحانی سفر اور یہ ایمانی معراج ان شکستہ پیروں، اس بے لگام سواری ان اندھی آنکھوں اور اس تاریک دل کے ساتھ ممکن نہیں۔ پس اس روحانی شاہراہ پر گامزن ہونے اور اس عرفانی معراج کی طرف محو پرواز ہونے کے لیے ہدایت کے راستوں کی نشاندہی کرنے والے رہنماؤں اور راہ ہدایت کے چراغوں کے روحانی مقام سے تمسک ضروری اور یقینی ہے، کیونکہ وہ اللہ تک پہنچے ہوئے اور اللہ کے اندر کھوئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سرپھرا اپنی انا پرستی کے باعث ان ہستیوں کی سرپرستی سے بے نیاز ہو کر اپنے تئیں اس راستے کو طے کرنا چاہے تو اس کا سفر شیطان اور حاویہ کی جانب ہوگا۔ علمی پیرائی میں بیان کریں تو جس طرح حادث اور قدیم نیز متغیر اور ثابت کو مربوط کرنے کے لیے واسطے اور رابطے کی ضرورت ہوتی ہے جو حدوث و قدم اور تغیر و ثبات کے پہلوؤں کا حامل ہو، کیونکہ اگر یہ واسطہ اور رابطہ موجود نہ ہو تو اللہ کی تکوینی قانون کی روح سے خدا کا قدیم اور ثابت فیض
متغیر اور احادیث شے کی طرف سرایت نہیں کر سکتا اور وجودی رابطہ وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ ان دونوں کے درمیان واسطے کے بارے میں فلسفی اور برہانی علوم کے ماہرین کی آراء مختلف ہیں۔ اس بارے میں ذوق عرفانی کا تقاضا کچھ اور ہے، جس کی تفصیل میں جانے کی یہاں گنجائش نہیں۔ عرفانی ذوق کی روح سے مذکورہ واسطہ یا رابطہ فیض مقدس اور وجود منبسط جو برزخیت کبریٰ اور وسطیت عظمیٰ سے عبارت ہے، یہ برزخیت اور وسطیت 100% رسول ختمی مرتبت کی ولایت اور روحانیت ہے، جو علی کی ولایت مطلقہ کے ساتھ متحد ہے۔ اس کی تفصیل راقم کی کتاب مصباح الہدایہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح روح کے عروجی رابطے کے لیے جو موجودات کے نزولی رابطے کی ضد ہے، نیز یہ قبض وجود اور ابتدا کی طرف رجوع سے عبارت ہے، بھی واسطے کی ضرورت ہے جس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ نیز ناقص و مقید قلوب اور محدود و ناقص ارواح کا رابطہ مکمل طور پر کامل اور ہر لحاظ سے مطلق ہستی کے ساتھ برقرار نہیں ہو سکتا مگر روحانی واسطوں اور غیبی رابطوں کے ذریعے۔ اگر کوئی یہ گمان کرے کہ حق تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے ہر موجود کے ساتھ قیوم اور ہر شے کو محیط ہے، جیسے کہ آیت شریفہ میں کوئی متحرک ایسا نہیں جس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، سورہ ہود آیت نمبر 56 میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہو تو وہ مقامات کے درمیان خلط اور اعتبارات کے درمیان اشتباہ کا شکار ہوگا، یعنی مراتب وجود کی کثرت اور فنائے تعینات کے درمیان اشتباہ پیش آئے گا۔ اس بحث کا کتاب حاضر سے چندہ ربط نہیں، اور یہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی قلم کی طغیان کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء جو خود سیر و سلوک کی بلندیوں تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور بارگاہ خداوندی تک اپنا سفر مکمل کر چکے ہیں، کہ دامن سے تمسک سیر اللہ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ راہ سلوک میں حضور ذاتی کی طرف توجہ۔ سالک راہ حق کو چاہیے کہ آب رحمت کے ساتھ تطہیر کو اللہ کی ابتدائی رحمت سے استفادے کی صورت جانے، اور جب تک اس رحمت سے استفادہ ممکن ہو کمر ہمت باندھ کر کام کرے، اور اگر ذاتی نقص یا ارشاد خداوندی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100 میں ظاہری ہجرت یا ہجرت کی ظاہری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری ٹھکانے سے کعبہ یا اولیاء کی زیارت گاہوں کی طرف جسمانی ہجرت کرے، جبکہ معنوی ہجرت نفس کے زندان اور دنیاوی خول سے نکل کر اللہ اور رسول کی طرف جانا ہے۔ رسول اور ولی کی طرف ہجرت کرنا بھی دراصل خدا کی طرف ہجرت ہے۔ جب تک نفس اپنی محبت اور اپنی طرف سے توجہ کا شکار رہے گا، مہاجر نہیں کہلا سکتا۔ جب تک سالک کی نگاہوں میں انانیت کا دھول رہے گا، نیز جب تک خود پرستی کی دیواریں اور خود محوری کی اذان مخفی نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ مسافر اور مہاجر نہیں بلکہ اپنے گھر میں ساکن محسوب ہوگا۔ مصباح الشریعہ میں مذکور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بندگی گوہر ہے جس کا باطن ربوبیت ہے، پس بندگی میں جو چیز مفقود ہو وہ ربوبیت میں مل جاتی ہے، اور ربوبیت کی مخفی چیزیں عبودیت میں مل جاتی ہیں۔ جو شخص جذبے عبدیت و بندگی کے ساتھ سفر کرے اور اپنی پریشانی پر بندگی کی ذلت کا داغ ثبت کرے، وہ ربوبیت کی عزت سے ہم آغوش ہوگا۔ حقائق ربوبیت تک رسائی کا راستہ عبدیت کے منازل کو طے کرتا ہے۔ مرحلہ عبدیت میں جو انانیت اور خود پرستی مفقود ہوتی ہے، وہ حمایت الہی کے سائے میں واپس مل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان، اس کی آنکھ اور اس کا ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے، جیسے کہ فریقین کے نزدیک مشہور اور صحیح حدیث میں مذکور ہے۔ جب سالک اپنے تصرفات سے گزر جاتا ہے اور اپنے وجود کی قلمرو کو مکمل طور پر ذات حق کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی گھر کو گھر کے مالک کے سپرد کرتا اور اس ربوبیت میں فانی ہو جاتا ہے، تو گھر کا مالک خود گھر کا انتظام چلاتا ہے۔
پس اس کے تصرفات خدائی تصرفات ہوں گے، اس کی آنکھ خدائی ہوگی اور وہ خدا کی آنکھ سے دیکھے گا، اس کا کان خدائی کان ہوگا اور وہ حق کے کان سے سنے گا۔ نفس کی ربوبیت جس قدر کامل تر ہوگی اور اس کی عزت جس قدر زیادہ پیش نظر رہے گی، اسی قدر مقام ربوبیت سالک کے اندر کمزور اور ناقص ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکنیں ہیں۔ نہج البلاغہ فیض الاسلام حکمت نمبر 100۔ پس سالک راہ حق پر لازم ہے کہ اپنی ذلت و مسکنت کو سمجھے، نیز اپنی ذلت و عبودیت اور اللہ کی عظمت و عزت کو مد نظر رکھے۔ یہ تصور جس قدر مضبوط ہوگا، روح عبادت اتنی قوی تر ہوگی۔ پس اگر حق تعالیٰ اور کامل اولیاء علیہم السلام کی دستگیری کے طفیل سالک عبودیت کی حقیقت اور باطن تک رسائی حاصل کر سکے تو وہ عبادت کے اسرار کی ایک جھلک دیکھ سکے گا۔ تمام عبادات، خاص کر نماز جو جامع حیثیت رکھتی ہے، اور دیگر عبادات میں نماز کا مقام اس طرح ہے جس طرح لوگوں میں انسان کامل کا یا اسم اعظم کا، بلکہ نماز خود اسم اعظم ہے۔ میں ان دو مقامات یعنی عز ربوبیت جو حقیقت ہے اور ذلت عبودیت جو عز ربوبیت کا پرتو ہے کی موجودگی ضروری ہے۔ مستحب اعمال میں قنوت اور واجب اعمال میں سجدے کو ایک خاص مقام حاصل ہے، جس کی طرف انشاءاللہ بعد میں اشارہ کروں گا۔